بچانے کے لیے حیدر کے لختے جگر کر کے طیبہ سے سفر حیدر کے لختے جگر کر کے طیبہ سے سفر آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے۔ اب یہاں سے مطلب سماعت فرمائیں کہ شبیر پیتے ہیں جام شہادت کیا کرتے ہیں رب کی عبادت کیا کرتے ہیں رب کی عبادت سر پہ عظمت کا ہے تاج سر پہ عظمت کا ہے تاج رن میں پڑھتے ہیں نماز سر پہ عظمت کا ہے تاج رن میں پڑھتے ہیں نماز اپنے نانا کی امت بچانے کے لیے دین کا گلشن بچانے کے لیے۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرما لیں کہ شبیر نے ایسا کام کیا ہے دونوں جہاں میں اپنا نام کیا ہے دونوں جہاں میں اپنا نام کیا ہے آئے امت کی جب یاد سر کٹائے شاد و شاد آئے امت کی جب یاد سر کٹائے شاد و شاد اپنے نانا کا وعدہ نبھانے کے لیے اپنے نانا کا وعدہ اپنے نانا کا وعدہ نبھانے کے لیے۔ اور اس قبیلے کا بہت زبردست شعر پڑھنے جا رہا ہوں زبردست نعرہ ہونا چاہیے اس میں بڑا زبردست شعر بھی ہے بس شعر سماعت فرماؤ اپنے نانا کا وعدہ نبھانے کے لیے کہ ایک طرف تھے صرف 72 ایک طرف تھے صرف 72 ایک طرف تھے ایک طرف تھے صرف 72 ایک طرف لاکھوں کا لشکر ایک طرف لاکھوں کا لشکر ایسی ہیبت تھی تاریخ ایسی ہیبت تھی تاریخ 72 لاکھوں پر بھاری ایسی ہیبت تھی تاریخ 72 لاکھوں پر بھاری ایسی ہیبت تھی تاریخ جلدی جلدی آؤ سبحان اللہ یار محبت سے بولے سبحان اللہ ایسی ہیبت تھی تاریخ 72 لاکھوں پر بھاری ایسی ہیبت تھی تاریخ بولتے جا سبحان اللہ ایسی ہیبت تھی تاریخ 72 لاکھوں پر بھاری ایسی ہیبت تھی تاریخ 72 لاکھوں پر بھاری ایک سبق دے دیا ہے سارے سبق دے دیا ہے نعرہ لگاؤ نا یا سبحان اللہ یا حسین اللہ اکبر یا رسول اللہ ایک بار پھر یہ شعر سنو اور پھر سے بولیں ایک بار محبت سے بولیں ایک بار پیار سے بولیں یا حسین
شعر سنو. ایک طرف تھے صرف 72, ایک طرف لاکھوں کا لشکر, ایک طرف لاکھوں کا لشکر, ایسی ہیبت تھی تاریخ, ایسی ہیبت تھی تاریخ 72 لاکھوں پر بھاری, ایسی ہیبت تھی تاریخ 72 لاکھوں پر بھاری. ایک سبق دے دیا ہے زمانے کے لیے, ایک سبق دے دیا ہے. مرد آباد, زندہ باد. آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے. اور بڑا پیارا مطلب سماعت کرو. ہائے سکینہ کی مجبوری, سامنے دریا پھر بھی ہے دوری, سامنے دریا پھر بھی ہے دوری. موجے مارے خوب فرات, موجے مارے خوب فرات, پانی لے آئے عباس, موجے مارے خوب فرات, پانی لے آئے عباس. اپنے کنبے کو پانی پلانے کے لیے آئے, دین کا گلشن بچانے کے لیے. اور بڑا قیمتی شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں, سنیں ذرا سے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. اور ایک شاعر نے کہا تھا کہ کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں. محبت سے بولو ذرا سے یار. کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں, ننھے علی کے لال کو تلوار چاہیے, ننھے علی کے لال کو تلوار چاہیے. بس شعر سنو. میدان میں علی اکبر آئے, سارے یزیدی کے دل تھرائے, سارے یزیدی کے دل تھرائے. رن میں گرجے جیسے شیر, رن میں گرجے جیسے شیر, سارے دشمن ہو گئے ڈھیر. رن میں گرجے جیسے شیر, سارے دشمن ہو گئے ڈھیر. ڈھونڈے دشمن جگہ منہ چھپانے کے لیے, ڈھونڈے دشمن جگہ منہ چھپانے کے لیے. آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے. اور آخری شعر پڑھ ہی دوں گا یار. مائک کا تو لگتا ہے میں بند کر دوں, مائک سچی بول رہا ہوں, ایسا لگ رہا ہے مائک بند کر دوں. بغیر مائک کے پڑھو نا, آواز سے سنائی میں آ رہا ہے نا بغیر مائک کا, تو لگتا ہے مائک بند کرنا پڑے گا. بہرحال آخر شعر سنو اور ایک بار جناب علی اصغر کے نام پہ بولو سبحان اللہ. ایک بار محبت سے بول دے یا حسین. بس آخری شعر سنو. کہ رات کا عالم ہوٹ بھی کھولے, جھولے سے علی اصغر بولے, جھولے سے علی اصغر بولے. کیا کہ بابا اب کر دو قربان, کہ بابا اب کر دو قربان میری ننھی سی یہ جان. بابا اب کر دو قربان میری ننھی سی یہ جان. دل ہے بیتاب اب تیر کھانے
اب تیر کھانے کے لیے آئے، دین کا گلشن بچانے کے لیے آئے، دین کا گلشن بچانے کے لیے، ڈھونڈے دشمن جگہ منہ چھپانے کے لیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، کل آپ تک جو باتیں پہنچائی گئی تھیں اس میں سے ہائی لائٹ کر دوں کچھ باتیں تاکہ آپ کو ذہن نشیں ہو جائے اور ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ جتنا اچھا باہر بول رہا ہے مائک، اگر اتنا اچھا اندر بولے جیرا خوش ہو جائے یار۔ نہ تو یہ اندر بول رہا ہے قاعدے سے، نہ ہم سے بلوا رہا ہے قاعدے سے، بڑا کھینچ پریشان کر دیا۔ وہ یہ تھا کہ کل سرکار امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے گورنر ہاؤس میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کو اوپر سے آپ کی جسد اقدس کو پھینکا گیا کہ ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو، محمد اور ابراہیم کو، کبھی قاضی شرح نے مدینہ تک پہنچانے کی کوشش کری، کبھی مشکور نے جو دروغہ جیل تھا ابن زیاد کا، اس نے پہنچانے کی کوشش کری۔ حتی الامکان ساری رات دونوں شہزادے گھومتے رہے۔ فجر کا وقت ہوا تو وہی مسجد، وہی راستہ، وہی مکان جہاں سے رات بھر چل کے گھومتے رہے۔ قضائے الہی کا کچھ اور منظور تھا۔ حارث کی بیوی جو محب اہل بیت تھی، اس نے اپنے گھر لے جا کر دونوں شہزادوں سے بڑی محبت کری، بڑا پیار کیا، اور پھر اس کے شوہر کو معلوم پڑا، اور وجہ تھی نانہ مصطفیٰ کا خواب میں ان کے تشریف لانا، کہ امام مسلم سے کہا تھا میرے مصطفیٰ نے، مسلم تم نے اپنے دونوں بچوں کو وہاں چھوڑ کے آ گئے؟ تو امام مسلم نے کہا یا رسول اللہ وہ تشریف لانے والے آنے والے ہیں۔ دونوں بچوں نے رویا، رونے کی آواز سن کی حارث جاگا، اٹھا اور دونوں بچوں کو بال پکڑ کے گھسیٹ کے باہر لایا۔ لانے کے بعد دونوں بچوں کے ہاتھ پیر کو باندھا۔ صبح کو جب اس کی بیوی نے ان دونوں شہزادوں کو بچانے کی کوشش کری تو اس نے اپنی بیوی کو بھی جان سے مار دیا۔ پھر نہر فرات کے قریب لے جا کر دونوں شہزادوں کو شہید کیا۔ جسد اقدس کو بعض نے کہا کہ نہر فرات میں ڈال دیا تھا، بعض نے کہا نہیں، دونوں بھائیوں کی لاش وہیں پڑی رہی، بعد میں دفن کیا کوفے کو لوگوں نے۔ تاریخ الگ الگ اعتبار سے ہے۔ ابن زیاد نے پھر حارث کو مروا دیا تھا اس بنیاد پر کہ تم نے ان دونوں شہزادوں کو قتل کیوں کیا، تم میرے پاس لے کے آتے، یزید نے اگر مانگ لیا دونوں شہزادوں کو تو میں کہاں سے پاؤں گا۔ یہ تو بات کلیئر ہو گئی، سمجھ میں آ گیا تھا، سارا مسئلہ کل اسی کا تھا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت سرکار امام علی مقام کو کوہ الحشم میں معلوم پڑ گیا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت، مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کی شہادت خبر معلوم پڑ گئی۔ آقا حسین نے جب مسلم بن عقیل کی شہزادی پر، یعنی ان کی بیٹی پر، ان کے سر پر جب ہاتھ پھیرا، وہ وقت تھا 60 ہجری بقرعید کا مہینہ 28 یا 29 ذی الحجہ۔ تو امام مسلم بن عقیل کے شہزادی نے کہا تھا حضور یہ جو ہاتھ پھیرنے کا طریقہ ہے یہ تو یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے، جیسے ہمارے گھر کا دستور عمل رہا ہے۔ ابا یہ تو لگتا ہے یہ یتیموں والا ہاتھ پھیرا جا رہا ہے، کیا ہم یتیم ہو گئے؟ آقا حسین تو کچھ بولے نہیں، بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سارا خیمہ سمجھ گیا کہ مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کوہ الحشم میں یہ بات معلوم پڑی۔ مسلم بن عقیل کے جو اور جوان بیٹے تھے ان کو پیش آیا، انہوں نے کہا اے سرکار اگر حکم کریں تو ہم ان پر ٹوٹ پڑیں، اور جب تک ہم ان سے قصاص نہ لیں گے اب ہم واپس جانے والے نہیں ہیں۔ سارا قافلہ آگے بڑھا، اور جیسے کچھ آگے بڑھا کہ ابن زیاد نے حر بن ریاحی کو
1000 فوج کا دستہ دے کر کہا جاؤ امام عالی مقام کو گھیر لو، روک لو، انہیں آگے آنے مت دو، انہیں آگے آنے مت دو، ان پر دباؤ ڈالو، انہیں مناؤ، دباؤ ڈالو، پریشان کرو، جس طرح وہ مانے یزید کی بیعت کر لیں، یزید کی بیعت کر لیں۔ اور فرمان حسین ایک ہی رہا، بیعت حسین نہیں کرے گا، بیعت حسین نہیں کرے گا۔ اب سنو پیارے، یہ کربلا کا واقعہ ہے۔ کربلا سے پہلے اس مقام کا نام ہے کوہ الحشم، نام ہے اس مقام کا۔ آج 29 تاریخ تھی، امام نے اپنا قافلہ آگے بڑھایا۔ کربلا سے کچھ دور پہلے پر حر بن ریاحی اپنے 1000 دستے کے ساتھ دوپہر کے وقت آ گئے، خیمہ کو روک لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا۔ امام علی مقام کے بارگاہ میں گئے تو امام علی مقام نے دیکھا کہ یہ سارے پیاسے ہیں، پیاس کے حالات میں تڑپ رہے ہیں۔ امام علی مقام نے ساروں کو، جو 1000 کا دستہ آیا ہوا تھا حر بن ریاحی کے ساتھ، سب کو امام علی مقام نے پانی پلایا، سب کو پانی پلایا۔ ارے یہ بتاتا ہے پیارے امام علی مقام کی زندگی، اے لوگوں دیکھ لو، ہم نبی کے گھر والے ہیں، کوئی دشمن ہمیں روکنے بھی آتا ہے، بھوکا ہو تو کھانا کھلائیں گے، پیاسا ہے تو پانی پلائیں گے۔ اور یہی امت مسلمہ کے لیے ایک سبق بھی دے دیا ہے امام علی مقام نے کہ اے میرے نبی کے غلاموں، اگر کوئی بھی تمہارے دروازے پر آ جائے، بھوکا ہو تو کھانا ضرور کھلانا، پیاسا ہو تو پانی ضرور پلانا، اگر دشمن ہی کیوں نہ ہو، دیکھو نبی کا نواسا میں ہوں، نبی کا شہزادہ میں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ مجھے گھیرنے آ رہے ہیں، حر مجھے روکنے آ رہے ہیں۔ پیاس کی شدت حر کو لگی ہوئی ہے، ہم نے سب کو پانی پلا دیا۔ پانی جب حر نے پی لیا، سارے لشکر والوں نے پی لیا، تو اب جو بولنا تھا حر کو بول نہ سکے، بلکہ کہنے لگے اے امام علی مقام، آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ ظہر کا وقت ہو گیا تھا، اذان علی اکبر نے دینی شروع کر دی، اذان ظہر کی ہو گئی۔ امام علی مقام نے فرمایا اے حر، تم کیا چاہتے ہو، اپنی جماعت کرو گے یا ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے؟ حر نے کہا اے آقا، آپ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھنا باعث رحمت ہے۔ محبت سے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا باعث رحمت ہے۔ ہمیں اتنی موقع فرصت کہاں ملتی ہے، یہ تو موقع ہمارے لیے ہے۔ یارو سب نے مل کے سرکار امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھی، بیٹھ گئے سرکار امام علی مقام کے قدموں میں۔ حر کہنے لگے آقا آپ کیا چاہتے ہو؟ امام علی مقام نے فرمایا بھائی ہم کیا چاہتے ہیں، ہم ادھر اپنے سے نہیں آئے ہوئے ہیں، اے حر یاد رکھ، ہم یہاں اپنے سے نہیں آئے ہوئے ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے، خطوط لکھے گئے ہیں، اور ایک دو خط نہیں بلکہ اتنا خطوط کہ پورا تھیلا بھرا پڑا ہے خطوط سے۔ حر کہتے ہیں امام علی مقام، اگر آپ کو خطوط کے ذریعے کوفہ والوں نے بلایا ہے تو ہمیں اس بات کی کوئی خبر نہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا اے اکبر، ذرا وہ خطوط والا بکسہ تو لاؤ، وہ خطوط والی پوٹلی تو لاؤ۔ وہ خطوط والے پوٹلی لائے نا، امام علی مقام نے اس کو خالی کیا، اتنا خالی، اتنا زیادہ تھا خط کہ حر دیکھ کر تعجب میں آ گئے، اے امام آپ کو اتنے خط دے کر بلائے گئے ہیں؟ حر نے تمام خطوں کو دیکھا، کچھ کے نام بھی پڑھے حر نے، اچھا انہوں نے بلایا آپ کو، اس کا بھی سگنیچر اس نے بلایا آپ کو۔ وہ پہچانتے تھے کیونکہ وہ کوفہ کے ہیں تو لوگوں کو پہچانتے تھے۔ حر کہا امام آپ کو اتنے لوگوں نے بلایا، اتنے نے بلایا آپ کو؟ خط دیکھ کر تعجب میں آیا۔ امام نے فرمایا میں یہاں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا نا بھائی، مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، اور مجھے تکلیف دیتے ہو تم، پریشان تم مجھے کرنے آتے ہو۔ حر نے کہا امام علی مقام اگر آپ کو بلایا گیا ہے پھر ہم آپ کو روکیں گے نہیں۔ مگر جب تک یہ بات ہوتی رہی، شام کے وقت ایک اور قاصد آ گیا، ابن زیاد کا فرمان لے کے آیا کہ اے حر، اگر تمہیں امام حسین مل رہے ہیں، تم نے امام حسین کو گھیر کے رکھا ہوا ہے، تو انہیں آگے آنے مت دو، اسی چٹیل میدان میں گھیر کے رکھو، انہیں جانے مت دو، اور ان سے مطالبہ بیعت کرو، ان سے مطالبہ بیعت کرو۔ ارے بھائی رات کا وقت تھا، امام علی مقام کی بارگاہ میں پھر آیا حر، کہتا امام علی مقام آپ یہاں سے جا نہیں سکتے ہو، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ امام علی مقام نے حر کو کہا تھا اے حر ایک کام کر، تو مجھے یہاں سے مت جانے دے، میں کہیں جانے والا بھی نہیں ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے چل سیدھے یزید کے پاس لے کے چل، میں اپنا نپٹارہ کر لوں گا یزید سے، میرا کیا مسئلہ ہے یزید سے میں بات کر لوں گا، تم کو پریشان ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ایک دوسری شرط یہ ہے اگر یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو اس رات کے اندھیرے میں مجھے جہاں میری مرضی مجھے چلے جانے دو۔ حر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں، جا کے بیٹھا، اپنے میں بات کری، پھر کہا امام علی مقام سے بالکل سچ فرماتے ہیں، ارے یزید کے پاس چلے جائیں گے۔ اب ان کا کیا مسئلہ ہے اپنا
سمجھ لیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں نبی کے نوازوں کو کہ راستے کو روکنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں نبی کے نوازوں کو پہرا دینے والے؟ پیارے جانتے ہو خور پھر واپس لوٹا، اے امام علی مقام ایک کام کریں، آپ رات کے اندھیرے میں جہاں مرضی آپ تشریف لے کے چلے جائیں، ہمیں آپ سے کوئی تعارض نہ ہوگا۔ سارے لشکر کو لے کے پیچھے ہٹ گیا، نبی کے نوازوں کو راستہ دے دیا۔ رات کا وقت ہے پیارے، امام علی مقام نے اپنے خیمے والوں کو لیا ہوا ہے، کہا چلو اپنے خیمے کو آگے بڑھاؤ۔ اب رات بھر آگے چلتے رہے، رات بھر چلتے رہے، ساری رات گزر گئی، فجر کا وقت نمودار ہو گیا۔ علی اکبر نے اذان دینی شروع کر دی، نمازیں پڑھی، اور جب نماز پڑھ کے جائزہ لیا تو پتہ چلا جس مقام سے ہم چلے تھے اسی مقام پر آ کے ہم پھر ٹھہر گئے ہوئے ہیں۔ جس مقام سے ہم چلے تھے اسی مقام پر ہم پھر آ کے ٹھہر گئے ہوئے ہیں۔ ساری رات امام علی مقام چلتے رہے، ساری رات چلتے رہے، سواریاں چلتی رہی، اونٹ گھوڑے چلتے رہے، مگر جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، امام علی مقام نے دیکھا جہاں سے ہم چلے تھے وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ امام علی مقام نے پوچھا بھائی اس صحرے کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے حر کے سپاہیوں میں سے ایک نے جواب دیا تھا اس کا نام کرب و بلا ہے، تکلیف والی جگہ اس کا نام ہے، پریشانی والی جگہ اس کا نام ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا اپنے قبیلے والوں کو، اپنے ساتھیوں کو کہ اے ساتھیوں اب ہمیں جانے کی کہیں اور حاجت نہیں ہے، ہمارا جو مقام اصلی تھا وہ آ گیا ہے، اپنے خیمے نصب کر دو، اپنے خیمے لگا دو۔ پیارے آج ایک محرم الحرام ہے، سارے خیمے لگا دیے گئے، نہر فرات قریب سے بہہ رہی ہے، نہر فرات کے قریب میں مقام صحرا میں جسے کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ اور جب کرب و بلا کا لفظ سنا تو میرے مصطفیٰ کی حدیث امام علی مقام کو یاد آ گئی، اپنے گھر والوں کو سنانے لگے، اے میرے گھر والوں، میرے نانا مصطفیٰ نے کہا تھا اے میرے شہزادے جب کربلا کی سرزمین پر تم پہنچو گے وہی تمہاری زمین آخری زمین ہوگی، وہی کرب و بلا تمہاری آخری آرام گاہ ہوگی۔ اے میرے حسین جب وہاں تم پہنچنا تو اسی مقام پر ٹھہر جانا، اپنے لنگر لگا دینا، اپنے خیمے نصب کر لینا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے بتایا ہوا تھا اے میرے حسین جب تم جاؤ گے تو یہاں زینب کا خیمہ ہوگا، یہاں اکبر کا خیمہ ہوگا، یہاں تمہارا حسین خیمہ ہوگا، یہاں شہر بانوں کا خیمہ ہوگا، یہاں زین العابدین کا خیمہ ہوگا۔ ساری نشانی تو میرے مصطفیٰ نے حسین کو بتائی ہوئی تھی، ساری نشانی آقا حسین کو بتائی ہوئی تھی میرے مصطفیٰ نے، اور میرے آقا حسین ویسی بتاتے جا رہے ہیں اے زینب تمہارا خیمہ یہاں لگ جائے گا، شہر بانوں کا خیمہ یہاں رہے گا، زین العابدین کا خیمہ یہاں رہے گا، اے علی اصغر، اے علی اکبر تمہارا خیمہ یہاں رہے گا، اے مسلم بن عقیل کے شہزادوں تمہارا خیمہ یہاں رہے گا، اے میرے اور چاہنے والوں تمہارا خیمہ یہاں رہے گا، اے بکیر بن عبداللہ تمہارا خیمہ یہاں رہے گا، اے ابو بکر کے شہزادوں تمہارا خیمہ یہاں رہے گا، اے عقیل کے شہزادوں تمہارا خیمہ یہاں رہے گا۔ سب کے خیمے امام علی مقام نے نصب فرما دیے، سب کے خیمے لگ گئے۔ پیارے حر بار بار آتے رہے، مطالبہ ایک چیز کا تھا آقا بیعت کر لو۔ آقا حسین فرماتے رہے حر اب تم زیادہ تعارض مت کرو، ہمیں سیدھا لے کے چلو یزید کے پاس، ہم اپنی باتیں کر لیں گے۔ مگر پیارے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یزید کا فرمان ابن زیاد کے پاس آتا گیا کہ امام حسین کو جلد سے جلد بیعت کرنے پر مجبور کرو، اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو ان سے سختی سے پیش آؤ، اگر وہ سختی پر بھی نہیں مانتے تو جیسے مانے حسین سے منواؤ مگر بیعت کرو۔ اور جب سب کی باتیں حسین کے پاس جاتی جواب ایک آتا، حسین ہاتھ یزید کے ہاتھ پر نہیں دے گا، حسین ہاتھ یزید کے ہاتھ پر نہیں دے گا۔ کسی نے اس لشکر میں سے کہا تھا حسین اگر ہاتھ نہیں دو گے تمہاری گردن کاٹی جائے گی۔ آقا حسین فرماتے ہیں گردن تو میں کب سے لیے کھڑا ہوں، گردن تو کب سے لیے کھڑا ہوں، کاٹ تو صحیح مگر ہاتھ نہیں دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا۔ ساری جنگ نہیں بلکہ مارکہ حق و باطل ہے، ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہی باطل ہے۔ میں تو کہتا ہوں پیارے جس نے امام علی مقام سے جنگ کیا ہے سب کے سب کافر ہی نہیں بلکہ کافر سے بڑے کم بخت کافر ہیں میری نظر میں۔ کسی کی نظر میں مانے مسلمان، مانے میں تو مسلمان سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ ارے یار وہ مسلمان کیسے ہے جو نبی کے شہزادوں کے لیے کھڑا ہو جائے؟ وہ مسلمان کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو نبی کی آل کے لیے تلوار کھینچ لے کہ میں تم سے جنگ کروں گا؟ ارے یہ تو ایمان کی جان ہے، ایمان کی شان ہے، ان سے تو ایمان ملتی ہے، ان سے تو ایمان میں طاقت آتی ہے۔ اور آقا نے خود فرمایا تھا، قرآن نے اعلان کر دیا ہوا ہے، اے میرے مصطفیٰ ان سے کہہ دو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے حبیب آپ فرما دو کہ اے میرے غلاموں میں تم سے ایمان لانے کی بنیاد پر کچھ نہیں مانگتا، صرف ایک چیز وہ یہ ہے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرنے لگ جاؤ۔
تم میرے گھرانے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی دولت، کوئی مال، کوئی جاگیر نہیں چاہیے، صرف ایک چیز چاہیے، وہ یہ ہے میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے حسن سے محبت کرو، میرے حسین سے محبت کرو، میرے علی سے محبت کرو، میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرو، میری نواسی زینب سے محبت کرو، ام کلثوم سے محبت کرو، ان کے شہزادوں سے محبت کرو، علی اصغر سے محبت کرو، علی اکبر سے محبت کرو، مسلم بن عقیل سے محبت کرو، ان کے شہزادوں سے محبت کرو۔ یہ صرف خود آقا کا فرمان نہیں بلکہ خدا کا فرمان بھی ہے کہ میرے محبوب کے گھر والوں سے تم پیار کرو، محبت کرو۔ اب پیارے امام علی مقام ایک چیز کہتے ہیں، بھائی ہاتھ نہیں دوں گا۔ رات کا وقت ہوا نا، ایک دوسرا فرمان یزید کا آ گیا ابن زیاد کے پاس سے ہوتے ہوئے، اور اس میں بڑی سختی تھی۔ کہا کہ اے حر، جلد از جلد امام کو کہو بیعت کریں، اگر نہیں کر سکتے تو انہیں پریشان کرو، تکلیف دو۔ جب حر نے یہ بات سنی نا تو حر نے کہا بھائی میں تو ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نبی کے شہزادوں کو تکلیف نہیں دے سکتا، میں بات پہنچاؤں گا ان کے پاس تک، میں بات کہوں گا ان کے پاس تک، اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ قبول نہیں کرتے تو میں ان سے زبردستی تعارج نہیں کروں گا۔ حر کو معلوم ہے جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، حر جانتے ہیں، حر کا ایمان ڈگمگا رہا ہے پیارے، ان کا ایمان بول رہا ہے بھائی نکل یہاں سے، چل نبی کے نواسوں کی طرف، مگر بھائی لشکر کا سپہ سالار حر ہے، 1000 بہادروں کے برابر اس کی طاقت ہے، لوہا منواتا ہے اپنے پورے علاقے میں، پورے شہر میں اس کی طاقتوں کی نمائش ہوتی ہے، لوگ اس کی طاقت کی تعریف کرتے ہیں، مثال بھی دیا کرتے ہیں، حر اتنا بڑا جنگجو ہے، اتنا بڑا پہلوان ہے، اتنی بڑی طاقتور ہے۔ پیارے حر نے جب کہا آقا حسین کے بارگاہ میں، پھر آقا حسین نے ایک بات کہی، حر تم بار بار کیوں آتے ہو، بار بار پریشان کیوں ہوتے ہو، ہم بیعت نہیں کریں گے۔ ایک بات اور آپ قابل غور ہے وہاں پہ، جب تک حر 1000 کا لشکر لے کر وہاں پر کربلا میں تھے نا، تب تک امام علی مقام کے پیچھے وہ نماز پنجگانہ پڑھا کرتے تھے، سارے لشکر کے ساتھ۔ کب تک؟ جب تک عمر ابن سعد نیا سپہ سالار نہیں بنا تھا، تب تک 1000 کا دستہ حر بن ریاحی کے ساتھ تھا، اور حر بن ریاحی بھی جب اذان ہوتی تو صرف ایک ہی اذان ہوتی، 2 اذان نہیں ہوتی، فجر کی ایک ہی اذان ہوتی، کبھی علی اکبر اذان دیتے، کبھی قاسم اذان دیتے، سارے قافلے والے مل کے نماز جماعت سے پڑھتے، امام نبی کا شہزادہ مصلی پر ہوتا، سارے گھر والے مصلی کے پیچھے، اور ان نبی کے گھر والوں کے پیچھے پھر حر ہوتے، پھر ان کا تمام لشکر ہوتا، ان کا پورا لشکر ہوتا وہاں پر۔ کب تک؟ جب تک امام علی مقام کو حر نے گھیر کے رکھا ہوا تھا، تب تک۔ جب 3 محرم ہو گئے نا تو ابن زیاد کے پاس عمر ابن سعد تھا، شمر جلجوشن تھا، حرملہ تھا، یہ ایسے بد کردار نام ہے نا جن کی تاریخ بھی جب نام لیتی ہے تو ایک بار کہتے ہیں کہ ان سے بڑا بدکار کائنات میں کوئی نہیں ملا ہوگا۔ یہ عمر ابن سعد اتنا بدکار کہ ابن زیاد سے کہا کہ حر تو کچھ کر نہیں سکتا، حر سے کچھ ہونے والا نہیں، اگر تو مجھے دے پاور، تو مجھے دے اگر طاقت، تو دیکھ ایک دن میں حسین سے بیعت کرا لوں گا۔ اس نے کہا اچھی ایسی بات ہے، خط لکھ دیا کہ چل ٹھیک ہے تو جا، آج سے سپہ سالار تو ہے، اور 1-2 ہزار جو لشکر ہے ادھر سے کام نہیں چلے گا، 10,000 کا لشکر اور لے کے جا، 10,000 کا لشکر اور لے کے جا، حر کو معزول کر، سپہ سالار تو خود بن، اور اے شمر جلجوشن تو اس کے ساتھ رہے، اس کا ہمنوا رہے، اس کے ساتھ رہے، اس کا ہمنوا رہے، اس کو اپنے تمام باتوں میں اس کی مدد کرنا۔ 10,000 کا لشکر عمر ابن سعد لے کے آیا۔ اب لشکر کتنا ہو گیا؟ 11,000 کا۔ حرملہ جناب حر کو اس نے بائیکاٹ کیا سپہ سالار سے، خود سپہ سالار بنا۔ اب ایک نیا فرمان جاری ہوا کہ حسین بیعت کرو۔ آقا حسین کا فرمان کیا تھا؟ ایک تھا بیعت نہیں ہو سکتی ہے، ہم نے حر کے ساتھ میں ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، یا تو ہمیں یہاں سے جانے دو یا ہمیں لے چلو سیدھا یزید کے پاس، ہم خود ڈائریکٹ بات کر لیں گے۔
یزید جس تخت پر بیٹھا ہوا ہے وہ تخت میرے باپ کا ہے. یزید جس تخت پر بیٹھ کر یہ حکمرانی کر رہا ہے نا، یہ میرے قدموں کی دھوان ہے. میں چل کے خود بات کر لوں گا بھائی، تم کو بیچ میں پڑھنے کی کوئی حاجت ہے نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. مگر وہ بدبخت نا بھائی، حکومت کی لالچ تھی، رے کی حکومت کی لالچ تھی کہ اگر یہ تم نے امام علی مقام سے بیعت کروا لیا تو تمہیں رے کی حکومت دی جائے گی. رے ایک بہت بڑا شہر تھا، اس شہر کا نام رے تھا، رے. تو رے کی حکومت دی جائے گی تمہیں، تم وہاں کے بادشاہ بنا دیا جاؤ گے. لالچ بہت بری بلا ہوتی ہے نا بھائی. آج بھی پیسوں کے لالچ چکر میں دنیا کیا سے کیا کر دیتی ہے. لالچ بڑی بری بلا ہوتی ہے. لالچ سر پہ چڑھ کے بولا عمر ابن سعد کے، کہا بھائی بیعت کرو. 2 دن بات کرنے میں گزری کہ پھر ایک فرمان آ گیا کہ حسین، اچھا یہاں سے بھیج بھی رہا تھا کہ حسین بات ماننے کو تیار نہیں ہے، حسین بات نہیں مان رہے، بیعت نہیں کرنے والے. حسین کہتے ہیں ہمیں یزید کے پاس لے کے چلو. جب بات پہنچائی تو ابن زیاد نے کہا نا کہ اگر یزید کے پاس حسین چلے جائیں گے تو سارا تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، ہمارا تو نام ہی ختم ہو جائے گا بھائی، ہماری تو تعریف لوگ کریں گے نہیں کہ ابن زیاد نے کیا کیا ہے، حسین تو جائے خود مل گئے. یار نام اتنا زیادہ ضروری ہے نا کہ کچھ پوچھو مت. آج لوگ نام کے لیے کیا سے کیا کر جاتے ہیں. ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں ذرا سے، نام کے چکر میں لوگ خون کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نام کے چکر میں لوگ اپنے بھائی کا حق مار کے بیٹھ جاتے ہیں، نام کے چکر میں لوگوں نے کتنا غصب کر لیا ہوا ہے، نام کے چکر میں تو کتنا بڑے بڑے کانڈ ہو گئے. معلوم ہے آپ کو، نام نہ ہونے کی بنیاد پر اس نے کہا پھر تو یزید کی نظر میں میری عزت چلی جائے گی. یزید بولے گا تم کچھ کر نہیں سکے، اس لیے حسین کو ہمارے پاس بھیج دیے. اور ظاہر سے بات اسے معلوم تھا امام علی مقام اگر یزید کے پاس گئے تو یزید کی حالت خراب ہو جانی ہے، تخت چھوڑ کے بھاگ جانا ہے اسے. تو یزید کے پاس تو اس نے کہا کہ نہ، یزید کے پاس نہ جائیں گے آقا حسین، کربلا ہی میں رکھو، یہی کہو ان سے بیعت کرو، اگر بیعت نہ کرے تو اسے پانی بند کر دو، پانی بند کرو. 6 محرم الحرام گزرتے گزرتے فرمان آ گیا کہ پانی پر پیرے بنا دو، پانی پر پیرے لگا دو، پانی حسین کے خیمے میں جانے نہ پائے، پانی حسین والے حسینی پینے نہ پائے. 7 محرم کی صبح کی سفیدی نمودار ہوئی. سارے کوفے کے جو لشکر والے تھے نا، کوفی کم بخت لوگ، ابھی تو 11,000 تھے، جب دوسرا والا بندہ آیا تو 22 تقریباً 11,000 کا لشکر اور لے کے آ گیا. اب لشکر کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 22,000. ایک طرف کتنے ہیں؟ 72 82 یا 92. 72 تو وہ ہیں جو شہید ہوئے ہیں، 10 لوگ بچ گئے تھے جس میں بیمار عابد بھی ہیں، جس میں سکینہ بھی ہیں، زینب بھی ہیں، شہر بانو بھی ہیں، اور دیگر 1-2 اور خادمائیں ہیں. ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا. 82 یا 92 کی تاریخ ملتی ہے. 72 تو شہید ہو گئے تھے. 22,000 ایک طرف، 72 یا 82 ایک طرف، کوئی مقابلہ ہی نہیں یار. کہاں 22,000، کہاں 22 لوگ یا 72 لوگ، ہمیں 100 لوگ بھی نہیں. یہ تو جنگ بدر سے بھی زیادہ لوگ ہو گئے کہ وہاں نبی کے ساتھ 313 تھے، مکے والے 1000 کے پار. یہاں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں یار، یہاں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. 22,000 ایک طرف، 72 وہ بھی بوڑھے بچے سب ملا کے. مگر انہیں خبر تھی یارو، جو بزدل ہوتا ہے نا اسے ڈر لگی ہوتی ہے، جو کمزور ہوتا ہے نا اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کی طاقت کیا ہے. وہ بزدل کو معلوم تھا یہ علی کے لال ہیں، یہ نبی کے شہزادے ہیں، نبی کے گود میں پلنے والے ہیں، یہ نبی کے نور سے پیدا ہونے والی ذات ہے. یہ علی نے در خیبر اکھاڑا تھا، یہ چال لیں گے تو پورا کربلا اکھاڑ کے رکھ دیں گے، معلوم تھا اسے. تو کہا نہیں بھائی پانی بند کرو. 7 محرم کو پیرا لگایا. علی ایک بار پانی لینے گئے تو معلوم پڑا پانی میں پیرا لگایا ہوا، پانی میں پیرا لگا ہوا ہے. اچھا چلے آئے، جب تک خیمے میں تھا پانی چلتا رہا، لوگوں نے نمازیں پڑھی، وضو کری. اچھا تاریخ بڑی الگ الگ ہے یار. ایک تاریخ میں آتا ہے، مطلب تاریخ بتا دوں میں آپ کو ذرا سے تھوڑی سی، اس لیے کہ بہت ساری شاید باتیں آپ سنیں بعد میں واٹس ایپ کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے تو بھی کہیں گے نہیں امام صاحب نے کیا بتایا. تاریخ بڑی ساری ہیں اس میں، اور مختلف تاریخیں ہیں. سب سے پہلے آپ تاریخ یہ جان لو کہ
بعض نے کہا کہ مسلم بن عقیل کے شہزادے مسلم بن عقیل کے ساتھ گئے نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ بعض نے کہا نہیں گئے تھے، ان کی شہادت بھی ہوئی تھی، پہلی تاریخ۔ دوسری یہ ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ امام علی مقام پر پانی تو بند ہوا ہی نہیں تھا، اور لوگ کہتے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ امام علی مقام پر پانی تو بند ہوا ہی نہیں تھا، یہ تو فسانہ ہے، گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اگر گھڑی ہوئی باتیں ہوتی تو ہمارے وقت کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں جن کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں، انہوں نے ایسی بات پھر نہ کہی ہوتی۔ علی اصغر کے حلقوم کو جو سوکھنے کی بات آئی ہے تو وہ بات بھی نہ آتی۔ علی اصغر کو لے کے سرکار امام علی مقام جو کربل کی سرزمین پر لے کے گئے تھے، وہ کیا دکھانے لگے تھے؟ بھائی تیر مارو، ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا بھائی، کوئی باپ اپنے بیٹے کو لے جائے، بھائی لے ہم یہاں پہ لیے ہوئے تم تیر مار دو، ایسا کوئی کرے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہت ساری تاریخ بتاتی ہے اس بات پر کہ بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ حقیقت میں سرکار امام علی مقام اور آپ کے اہل خانہ پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ بس سمجھا گئی؟ تو تاریخ دو تین طریقے سے ہے، آپ کوئی بھی تاریخ پڑھیں تو اس کو اپنے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال 7 محرم الحرام 61 ہجری نبی کو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہوئے 61واں سال چل رہا ہے، اور سال کا پہلا ہی مہینہ ہے، 7ویں تاریخ ہے۔ فرمان آیا بھائی پانی پر پیر لگاؤ، ساری دنیا پانی پیے مگر نبی کا گھرانہ پانی نہ پینے پائے، سب پانی پیو، صرف نبی والے پانی نہ پیے۔ جتنا گھر میں پانی تھا پانی چلتا رہا، 2 دن گزر گئے، مطالبہ ہوتا رہا بیعت کرو، 8 تاریخ بھی گزر گئی اسی چکر میں۔ 9واں دن آیا، ابن زیاد کا ایک فرمان اور آ گیا کہ ہمارا ابن سعد تو نے تو کہا تھا کہ ہم 2 دن کے اندر امام سے بیعت لے لیں گے، اگر بیعت نہیں کر سکتا تو ہٹ جا وہاں سے، تیری جگہ کسی اور کو بنایا جاتا ہے۔ اسے غیرت آ گئی، جوش آ گیا۔ 9ویں تاریخ کو شام کے وقت اس نے کہا امام حسین اگر تم بیعت نہیں کرتے ہو تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 9 تاریخ کو، 9 محرم الحرام کو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ وقت عصر کا ہو رہا ہے، یہ جنگ کی دعوت دے رہا ہے، اسے لگتا ہے کہ ہم بزدل ہیں، کمزور ہیں، پانی بند ہے تو ہم پریشان ہیں۔ ارے نہیں معلوم ہم حسین ہیں، حسین جس نبی کے انگلیوں سے اللہ نے چشمے جاری کیے، اس نبی کا بیٹا حسین۔ اور شاعر نے کہا تھا بھی چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، یا حسین ابن علی آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ یہ امتحان عشق تھا ورنہ ابل پڑتے وہی، سینکڑوں چشمے رگڑ دیتے جو عسکر ایڑیا۔ یار حاجت نہیں ہے ان کو پانی کی، یہ صبر کا امتحان ہے۔ 9ویں روز ہوا تو امام علی مقام نے فرمایا تو جنگ چاہتا ہے؟ تجھے لگتا ہے کہ جتنے یہ ہمارے گھر والے ہمارے اہل بیت والے ہیں یہ بزدل ہیں؟ تمہیں لگتا ہے کہ ان کے رگوں میں خون نہیں؟ سن، ان کے رگوں میں خون ہاشمی بہا کرتا ہے۔ یہ ان کے شہزادے ہیں جن کے باپ نے در خیبر کو ایک ہاتھ پہ لے کر ڈھال بنایا ہوا تھا۔ یہ ان کے شہزادے ہیں جن کے اندر نور کا خمار جلوہ کر ہے۔ یہ ان کے شہزادے ہیں جن کی ماں ایک رات میں ایک سجدے میں رات ختم کر دیا کرتی ہے۔ تو جنگ کی دھمکی دیتا ہے؟ ہم نے تو بچپن سے تلواروں سے کھیلے ہوئے ہیں، ہمیں مہارت سکھانے والی کوئی ذات نہیں، میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ باتیں ہوئی تھی، امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے آج رات ہمیں مہلت دو، اپنے رب کی ہم جی کھول کے عبادت کر لیں، صبح ہونے دو، ہم تم سے مقابلہ کریں گے۔ اپنے خیمے کو تشریف لائے، مغرب کا وقت ہو چلا، امام علی اکبر نے اذان کہی۔ نبی کے گھر والے آج اپنے 82 یا 72 نفوس قدسیہ کو لے کے امام علی مقام وضو کر کے تیمم فرما کے مصلی امامت پر کھڑے ہوئے۔ مسافر ہے بھائی، نماز شروع ہو گئی، سب نے نماز پڑھی،
نماز پڑھ کے کافی دیر تک آج میرے امام مصلی پہ بیٹھے رہے کافی دیر تک. سب نے نمازیں اپنی اپنی پوری کر لی مگر سب نے دیکھا کہ میرا امام آج بیٹھا ہوا ہے, آج مصلی سے اٹھ نہیں رہا ہے. کافی دیر گزر گئے تو ایک تمام آ کے بیٹھ گئے آپ کے قریب میں. اے آقا آپ ایسے بیٹھے کیوں ہو؟ کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اے آقا کوئی آپ کو تکلیف ہے؟ پیاس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہے؟ آقا حسین فرماتے نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, بس میں ایک بات سوچ رہا ہوں. وہ بات یہ ہے یار کہ دیکھو یہ جو یزیدی ہیں یہ سب میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں. جب تک یہ مجھے ماریں گے نہیں یہ مانیں گے نہیں, جب تک مجھے شہید نہیں کریں گے یہ مانیں گے نہیں. ایک کام کرو, رات کا اندھیرا ہو چلا ہے, اپنا قافلہ لو اور چلے جاؤ, یہاں سے چلے جاؤ مجھے چھوڑ کے تنہا. اس لیے کہ جب تک یہ مجھے ماریں گے نہیں, اب یہ جانے والے ہیں نہیں, یہ مارنے پر اتارو ہو چکے ہیں, ان کا دین سلب کر لیا جا چکا ہے, ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے. یہ جب تک اب مجھ سے لڑیں گے نہیں مانیں گے نہیں. ایک کام کرو, اپنا قافلہ لو اور چلے جاؤ. میں تم سب سے خوش ہوں, مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے. کلانہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں تمہاری کوئی شکایت نہیں کروں گا. آقا نے اگر پوچھ بھی لیا تو میں خود کہوں گا نانا جان میں نے خود انہیں بھیجا ہوا تھا. اب جب یہ باتیں سنی نا تو سارے خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا, رونے کی آوازیں نکل پڑی, چیخیں نکلنے لگی. سب نے کہا آقا حسین آپ نے کیا سمجھا ہمیں کہ ہم وہاں سے آئیں گے آپ کو کربلا کے میدان پر آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے, آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ آپ نے ہمیں بزدل سمجھا ہوا ہے, آپ نے ہمیں کوفی سمجھ رکھا ہوا ہے. آقا حسین نے فرمایا مجھے تم سب کی محبت پر بڑا ناز ہے, مجھے تم سب کی محبت کا احساس بھی ہے, مگر اے میرے یارو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم سب ہی شہید کیے جاؤ یا قتل کیے جاؤ, یا تمہارے تمہارے بچے یتیم ہو, تمہاری بیویاں بیوہ ہو, میں یہ نہیں چاہتا. خدا رب میں تم سب سے بڑا خوش ہوں, اللہ اس کی رسول کی رضا کے لیے تم سب چلے جاؤ. مگر سب نے کہا تھا امام ہم نے قسم کھایا ہوا ہے کہ ہم آقا آپ کے ساتھ زندہ رہیں گے, موت بھی آئے گی تو آپ کے نام بھی آئے گی. اے آقا ہم آپ کو چھوڑ کے کس طرح جا سکتے ہیں؟ اگر آج ہم چلے گئے تو تاریخ میں یہ باب بھی لکھا جائے گا کہ جو حسین کے ساتھ حسینی آئے ہوئے تھے, وقت پڑا تھا تو چھوڑ کے چلے گئے تھے. اے آقا ہم یہ داغ آپ کے نام پہ لگنے نہیں دیں گے, زندہ ہیں تو آپ کے ساتھ رہیں گے, موت بھی آئے گی تو آپ کے نام پہ آئے گی, تاکہ ہمیں فخر ہو, ہماری اولاد بھی فخر کرے کہ میرا باپ حسین کے لیے مارا گیا ہے, میرا باپ حسین کے لیے شہید کیا گیا ہے, میرا بیٹا حسین کے نام پہ قتل کیا گیا ہے, میرا نواسا, تاکہ مجھے فخر ہو, ہم آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں. اچھا رات کی تاریخیں بڑھنے لگی, عشاء کا وقت ہو چلا, امام کے شہزادوں نے اذان کہی, پھر نمازیں پڑھی گئی. نماز پڑھ لیا گیا نا بھائی, اپنے خیمے کے اندر تشریف لے کے آ گئے. ابھی آپ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں دیکھا کہ روشنی کے سائے میں ایک سایہ بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے. وہ سایہ بڑھتے بڑھتے امام علی مقام کے قریب آ کے ٹھہر جاتا ہے. وہ سایہ والا کوئی اور نہیں, نہ میرے حسین کی پیاری بہن جناب زینب ہے, اپنے بھائی کے خیمے میں تشریف لائی ہوئی ہے. آقا حسین نے نگاہیں اٹھائی, دیکھا اپنی بہن زینب کو, زینب نے حسین کو دیکھا, حسین زینب کو دیکھ رہے, کافی دیر تک دیکھ رہے, باتیں نہیں ہو رہی ہیں, لب خاموش ہیں مگر آنکھیں باتیں کرتی چلی جا رہی ہیں. حسین کو ایک ٹک دیکھے جا رہی ہے زینب, اور اتنا دیکھا کہ امام علی مقام کو بولنا پڑ گیا, اے بہن زینب اتنی محبت سے تو آج کیوں دیکھ رہی ہے؟ ایسا تو پہلے نہیں دیکھا کرتی تھی, آج کیوں دیکھ رہی ہے؟ زینب نے کہا بھائی آج اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ مجھے پتا ہے کل کے بعد سے یہ چہرہ دیکھنا ہم سب کو نصیب نہ ہوگا. اتنا کہا اور رونے لگ گئی, اتنا روئی. امام علی مقام نے اپنی بہن کو دلاسا دیا, تسلی دی, بیٹھ گئے دونوں بھائی بہن. اب بھائی کون ہے وہاں پر؟ پرسان حال تو کوئی ہے نہیں, کوئی باری والا تو ہے نہیں جو مدد کرتا, کوئی ایسا والا بھی بنتا نہیں ہے جو امام علی مقام کے ساتھ میں آ کے ساتھ دیتا. یہی اپنے گھر والے ہیں پیارے. امام علی مقام بیٹھے اپنے بہن کے ساتھ باتیں کرنے لگے. امام علی مقام کی بہن زینب نے کہا بھائی یہ کتنی مصیبت والی رات ہے نا, یہ رات تو کٹتی نہیں ہے. پہلے تو ایسی رات کبھی نہیں آئی کہ جو رات نہ کٹے. ارے ہمیشہ راتیں ہوتی تھی مگر ایک لمحے میں وہ رات ختم ہو جاتی تھی. آج ایسی کیسی رات آ گئی ہے کہ اتنی بڑی رات ہو گئی کہ رات کٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے. میرے آقا حسین نے فرمایا بہن جب اتنی مصیبت والی رات آ گئی ہے تجھے پتا ہے نا نانا جان نے کیا کہا تھا, جب مصیبت گھیر لے قرآن کی تلاوت کیا کرو, جب پریشانی گھیر لے قرآن پڑھا کرو. اے بہن زینب چل بیٹھ, دونوں مل کے قرآن پڑھتے ہیں. کربلا کی تاریکی میں ایک طرف سارا کربلا سناٹے میں ہے, 22,000 23,000 کا لشکر ایک طرف اس امید پر ہے کہ حسین کو ہم قتل کریں گے,
ایک طرف 72 نفوس قدسیہ اس امید پر ہیں کہ اپنی جان دے کر نبی کے دین کو بلند کر دیں گے۔ حسینی یہی تو دکھلاتا کہ دیکھ ہم کبھی بھی کم ہوں گے مگر جو حسینی ہوں گے وہ اس میں دم ہوں گے، جو حسینی ہوں گے اس میں دم ہوں گے، مر جائیں گے ایمان نہیں جانے دیں گے، کٹ جائیں گے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، سب کچھ لٹ جائے گا دین کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ یہ کربلا سے ہمیں سبق ملتا ہے، پیغام ملتا ہے۔ دونوں بہن بھائی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے کہ اتنے میں آپ کی بیٹی سکینہ آ گئی جن کی عمر 6 سال یا 7 سال بتائی جاتی ہے، بعض نے اس سے بھی کم تاریخ میں لکھا ہے، بعض نے اس سے بھی کم تاریخ میں لکھا کہ 3 سال یا 4 سال کی عمر شریف ہے۔ جناب سکینہ آ گئی پیارے۔ اچھا میرے حساب سے بھی عمر شریف کم ہی لگی ہوگی، اس لیے کہ آج قرآن امام علی مقام اپنی بیٹی کو پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بچپن کا زمانہ رہا ہوگا۔ امام علی مقام کے پاس آ گئی، ابا حضور پاپا جان کے پاس بیٹھی۔ آقا نے فرمایا اے بیٹی آپ بیٹھ، میں تجھے قرآن پڑھاتا ہوں، بیٹی بیٹھ آج میں تجھے قرآن پڑھاتا ہوں۔ بیٹی بیٹھ گئی، بڑی پیاری بیٹی ہے، بیٹی پیاری کیوں نہ ہو پیارے، نبی کی شہزادی جو ہے، نبی کی نور والی بیٹی ہے نا بھائی، تو نور ہونا ہی ہے۔ پیارے سرکار عالم فرماتے ہیں نا بھائی تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نبی کا گھرانہ ہی نور والا ہے نا، تو پھر نوری بچہ ہے، نوری باپ ہے۔ بیٹھ کے اپنے باپ کو لے کے اپنے باپ کی گود میں باپ نے قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بیٹی پڑھ رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے پڑھایا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹی بڑی محبت والے لہجے میں پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین مکمل ہوا ہے، ابھی مکمل ہوتا آمین بولتے سب امام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیٹی نے دیکھا اپنے ننھے ہاتھوں سے آنسو پوچھتی جا رہی ہے اور آقا سے کہتی ہے ابا جان بات کیا ہے، مجھ سے کوئی لرزش ہو گئی ہے، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، میں نے کوئی غلطی کر دی ہے، ابا آپ روتے کیوں ہو؟ آقا حسین فرماتے ہیں میری بیٹی سکینہ تو نے کوئی غلطی نہیں کی، تیری کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، اے میری بیٹی سکینہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ بیٹی میں نے آج قرآن تو شروع کروا دیا ہے، مکمل میں کیسے کرا پاؤں گا؟ یہ سوچا آقا حسین، خوب روئے۔ اچھا رات کٹنی، بڑی مصیبت سے رات کٹی نا، صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، اذان علی اکبر نے دیا، فجر کی اذان ہو گئی، میرے امام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے آپ بیٹھے مصلی پر، آپ نے فرمایا اے علی اکبر جاؤ ذرا میدان کار کا نظارہ کر کے آ جاؤ، ذرا میدان کا نظارہ لے کے آ جاؤ، میدان دیکھ کے آ جاؤ کہ کربلا کی سرزمین کیسی ہے، یہ کربلا کیسی ہے اور کیا کہتی ہے۔ پیارے تاریخ لکھتے ہیں کہ علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، کربلا کو دیکھا، گھومتے پہنچے ایک مقام پر، دیکھا ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، زمین سے کچھ چن رہی ہے، نقاب پوش عورت ہے، کچھ چن رہی ہے۔ علی اکبر پہنچتے ہیں اس کے پاس، اماں آپ کون ہیں؟ اتنے اکیلے میں فجر کے وقت میں آپ کیا کر رہی ہیں آپ بیٹھ کے؟ وہ عورت جواب دیتی ہے میں کنکریاں چن رہی ہوں۔ کیوں کنکریاں چن رہی ہیں؟ کنکریاں چن کے کیا کریں گے آپ؟ تو وہ کہتی ہیں اچھا اس سے پہلے امام علی اکبر نے پوچھا تھا آپ کون ہیں؟ اب یہ تاریخ حقیقت معنی میں صحیح ہے یا غلط ہے یا موضوع ہے نہیں معلوم، مگر تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ امام علی اکبر نے پوچھا آپ ہو کون؟ تو اس نقاب پوش عورت نے کہا تھا اے بیٹا میں تیری دادی تیرے باپ کی والدہ فاطمہ ہوں، تیرے باپ کی والدہ فاطمہ ہوں۔ تو کہا دادی جان آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا بیٹا میں کنکریاں چن رہی ہوں۔ کیوں کنکریاں چن رہی ہو؟ اتنے بڑے ریت میں کنکریاں کیوں اٹھا رہی ہو؟ تو وہ فرماتی ہیں بیٹا آج میرا بیٹا حسین یہی زمین پر آنے والا ہے، میں اس لیے کنکری چن رہی ہوں کہ جب میرا بیٹا زمین پر آئے تو میرے بیٹے کو کنکریاں کہیں نہ چبھ جائے۔ اللہ اکبر پیارے، جو ماں چاہتی ہے میرے بیٹے کنکری تک نہ لگے، وہ ماں کب برداشت کری ہوگی کہ بیٹے کے جسم پر خنجر چلے ہوں گے، تلواریں چلے ہوں گے، نیزے بالے برچے مارے گئے ہوں گے، خون کا فوارہ نکلا ہوگا۔